ابو کامل جحدری نے کہا ہمیں عبد الواحد نے اعمش سے حدیث بیان کی، نیز ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابراہیم تیمی سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کون سی مسجد جو زمین میں بنائی گئی پہلی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پھر پوچھا دونوں کی تعمیر کے مابین کتنا زمانہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس، اور جہاں بھی تمہارے لیے نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، وہی جگہ مسجد ہے۔ ابو کامل کی حدیث میں ہے پھر جہاں بھی تمہاری نماز کا وقت ہو جائے اسے پڑھ لو، بلا شبہ وہی جگہ مسجد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1161۔ علی بن مسہر نے کہا ہمیں اعمش نے ابراہیم بن یزید تیمی سے حدیث سنائی، کہا میں مسجد کے باہر کھلی جگہ یعنی صحن میں اپنے والد کو قرآن مجید سنایا کرتا تھا، جب میں آیت سجدہ کی تلاوت کرتا تو وہ سجدہ کر لیتے۔ میں نے ان سے پوچھا ابا جان کیا آپ راستے ہی میں سجدہ کر لیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روئے زمین پر سب سے پہلی بنائی جانے والی مسجد کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کی پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ پھر ساری زمین ہی تمہارے لیے مسجد ہے، جہاں بھی تمہاری نماز کا وقت آ جائے وہی نماز پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162۔ یحییٰ بن یحییٰ نے بیان کیا کہ ہمیں ہوشیم نے سیار سے خبر دی، انہوں نے یزید الفقیر سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ ہر نبی خاص اپنی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے ہر سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا۔ میرے لیے اموال غنیمت حلال قرار دیے گئے، مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہیں کیے گئے۔ میرے لیے زمین کو پاک کرنے والی اور سجدہ گاہ بنایا گیا، لہٰذا جس شخص کے لیے نماز کا وقت ہو جائے وہ جہاں بھی ہو وہی نماز پڑھ لے، اور مہینے بھر کی مسافت سے دشمنوں پر طاری ہو جانے والے رعب سے میری نصرت کی گئی اور مجھے شفاعت کا منصب عطا کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1163۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہوشیم سے اسی سابقہ سند سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1164۔ محمد بن فضیل نے ابو مالک اشجعی یعنی سعد بن طارق سے، انہوں نے ربعی بن حراش سے، اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لوگوں پر 3 باتوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں، ہمارے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے، اور جب ہمیں پانی نہ ملے تو اس زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کر دینے والی بنا دی گئی ہے، اس کے ساتھ تیمم کر کے پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک خصوصیت اور بھی بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1165۔ ابن ابی زائدہ نے ابو مالک سعد بن طارق یعنی اشجعی سے روایت کی، کہا مجھے ربعی بن حراش نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے سابقہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1166۔ عبد الرحمن بن یعقوب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، دشمنوں پر رعب و دبدبے کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے ہیں، زمین میرے لیے پاک کرنے والی اور مسجد قرار دی گئی ہے، مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور میرے ذریعے سے
نبوت کو مکمل کر کے انبیاء ختم کر دیے گئے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1167۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے اور رعب کے ذریعے میری نصرت کی گئی ہے۔ میں نیند کے عالم میں تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لا کر میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں اور تم ان خزانوں کو کھود کر نکال رہے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1168۔ زبیدی نے ابن شہاب زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، بقیہ یونس کی حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1169۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے ابن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1170۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، دشمن پر رعب طاری کر کے میری مدد کی گئی، مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا، اور میں نیند کے عالم میں تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور انہیں میرے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1171۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا، یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بیان کی۔ انہوں نے متعدد احادیث بیان کی، ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے اور مجھے جامع کلمات عنایت کیے گئے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1172۔ عبد الوارث بن سعید نے ہمیں ابو طیاح زبعی سے خبر دی، انہوں نے کہا، ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے بالائی حصے میں اس قبیلے میں فروکش ہوئے جنہیں بنو عامر بن عوف کہا جاتا تھا، اور وہاں 14 راتیں قیام فرمایا۔ پھر آپ نے بنو نجار کے سرداروں کی طرف پیغام بھیجا تو وہ لوگ پورے اہتمام سے تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سواری پر دیکھ رہا ہوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سوار ہیں اور بنو نجار کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، یہاں تک کہ آپ نے سواری کا پالان ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے آنگن میں ڈال دیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا آپ وہی نماز ادا کر لیتے تھے، آپ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد بنانے کا حکم دیا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، چنانچہ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کی طرف پیغام بھیجا، وہ حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے بنی نجار، مجھ سے اپنے اس باغ کی قیمت طے کرو۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم، ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس جگہ وہی کچھ تھا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس میں کھجوروں کے کچھ درخت، مشرکوں کی چند قبریں اور ویرانہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کھجوریں کاٹ دی گئیں، مشرکوں کی قبریں اکھیڑ دی گئیں اور ویرانے کو ہموار کر دیا گیا، اور لوگوں نے کھجوروں کے تنوں کو ایک قطار میں قبلے کی جانب گاڑ دیا اور دروازے کے طور پر دونوں جانب پتھر لگا دیے گئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اور لوگ یعنی صحابہ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے تھے، اے اللہ، بے شک آخرت کی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اس لیے تو انصار اور مہاجرین کی نصرت فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1173۔
معاذ عنبری نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے ابو طیاح نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنانے سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1174۔